آپ پھر اس کو پینل کے پاس آؤں گا اور ایک راؤنڈ کروں گا, دین اگین ورکنگ بیکورڈ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی رائٹ بیسڈ سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے. مائنورٹی کی رائٹس ہمارے ہاں یہ ہے کہ 3% کوٹا ان کا موجود ہے, اور ان کو اسمبلی میں بھی ان کی نشستیں مخصوص کی جاتی ہیں. بگیسٹ میجورٹی آف پاکستان از disabled persons. Why we don't have their reserved seats in assemblies? But you want reserved seats? Should there be reserved seats? Because that's kind of ghettoization and segmentation. But we don't need quota, we don't need reserved seats, but we need representation. But how do you get representation? Representation in terms that person with disabilities, it's actually a process. Person with disabilities are not even registered as citizen. Now they are getting the special ID card, so they don't vote. They're not included in the voting because voting system is not accessible at all. So if they are not voting, they are not included in the decision making. We need a representation, definitely. Okay. Just wanted to clarify. Ji, Mohtaram. میں دو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میری ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ سندھ اور محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ جو ایم این اے ہیں, کیونکہ یہ جو ابھی رین آئی ہے اس میں ہمارے بہت زیادہ ڈسیبل جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں, اور ہم نے اپنی ریسورسز پہ آرگنائزیشن سے این ڈی ایس پی این جی او فار دی ڈیولپمنٹ آف اسپیشل 1460 ڈسیبل کو اسیسمنٹ کیا ہے, لیکن ابھی تک ان کے لیے کوئی بھی پلان نہیں بنا ڈسٹرکٹ کے لیول میں. ان سے ریکویسٹ ہے کہ 8 ہمارے ضلع ڈسٹرب ہوئے ہیں, تو وزیر اللہ سے ضرور ایسی پلاننگ کریں تاکہ ان ڈسٹرکٹ تک بھی اسپیشل کے لیے کچھ نہ کچھ ہو. یہ وزیر اللہ صاحب کو ان کے ضلع سے متعلق آپ کو درخواست کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ طلعت صاحب, اتنا بڑا ایک ایونٹ ہے, نیشنل لیڈرشپ کونسل ہے, اور اس میں اوپر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈسیبل اور اسپیشل پی ڈبلیو ڈیز کو ابھی تک ان کی حیثیت کو مانا نہیں گیا, ان کی پوزیشن کو مانا نہیں گیا. جب ان کے رائٹس کو اوپر سے نہیں مانا گیا تو ہم تو گراس روٹ لیول کے لوگ ہیں, ہمیں تو یہ پلیٹ فارم ملا ہے, تو ہمارے لیے تو بہت بڑا آنر ہے کہ ہماری آواز اب ہم میں کہہ رہا تھا کہ لیکن جو سیاستدان ہیں جن کے اپنے اضلاع ہیں, جنہوں نے بہت کچھ ان کو دیا ہے, ان کو زیادہ اس معاملے کا خود بھی ادراک ہوتی ہے. بٹ آئی ٹیک یور پوائنٹ اینڈ آئی ول ٹاک ٹو نفیسہ مائی سیلف اینڈ سے کہ جی کم از کم اس کا تو خیال کریں. آپ کے پاس مائک لائے جی. میں جو اس سے پہلے آپ نے بات کی تھی میڈیا کا جو رول ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. جس سے ابھی آپ پولیٹیشنز کی بھی بات کر رہے ہیں, تو اول تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ میڈیا کتنا ان چیزوں کو کیری کر رہا ہے, اور اگر کر رہا ہے تو کس وے میں کر رہا ہے. آپ ان کا جو رویہ ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہے کہ باہر کی میڈیا میں جب کسی ڈسیبل کو یا پرسن ود ڈسیبلٹی کو دکھایا جاتا ہے پازیٹیو وے میں دکھایا, کوئی سائنٹسٹ ہوتا ہے, کوئی ہائی جیکر ہوتا ہے, کوئی ہائیکر ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ بھی جب دکھایا جاتا ہے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں, وہ بھی ہو جاتے ہیں. آج کل نہیں, لیکن ہوگا وہ بھی. لیکن ہمارے ہاں میڈیا میں جس طرح سے دکھایا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں, آپ دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں کبھی بھی کسی ٹاک شوز میں کبھی ڈسیبلٹی پہ بات نہیں ہوئی. کبھی کسی نے سوشل ویلفیئر کے منسٹر کو, فیڈرل منسٹر کو بلا کے نہیں پوچھا کہ آپ کا اتنا بڑا بجٹ آپ کو ملتا ہے, یہ آپ کہاں پہ اس کو یوز کر رہے ہیں. جی محترم, 1 2 3. جی سر, میں یہ گوشے گزار کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں WHO کی فگر کے مطابق 15% پاپولیشن جو ہے ڈکلیئر ڈسیبل پرسنز ہیں, 15% بین بائی ماں باپ, تو 60% پاپولیشن ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے ڈسیبلٹی ایشوز کی وجہ سے. جو لیفٹ 40% ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ ان کے لیے بیسکلی یہ ڈسیبل پرسنز کی آرگنائزیشن اسٹرگل کر رہی ہیں. ہم لوگ تو اس معاشرے میں, اس زندگی میں, ان حالات میں ایڈجسٹ کر چکے ہیں جیسے بھی کر چکے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ فیوچر جو آنے والا فیوچر ہے اس میں پاکستان ایکسیسیبل ہو جائے, تاکہ اچھے طریقے کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزار سکیں. اور سب سے آسان کام سر یہ ہے کہ اس پروٹوکول سسٹم کو, اور یہ جو یسر والا سسٹم ہے جب تک پاکستان میں رہے گا نا, آپ یقین کریں یہ اسی طرح غلام رہیں گے ایک دوسرے کے. یہ جتنے ہمارے مسائل ہیں نا ایسے ہی رہیں گے. سسٹم سے کیا مراد ہے؟ مجھے سمجھ آ رہی ہے لیکن ویسے وضاحت کے لیے وضاحت یہ ہے کہ اس کی سمپل وضاحت یہ ہے کہ جب تک یہ منسٹر اور یہ آفیسر یہ اپنی چائے خود نہیں بنائیں گے نا, جب تک یہ ڈسیبلٹی ختم نہیں ہوگی نا, تو ہم لوگ جن کو اٹینڈنٹ کی ضرورت ہے, ہمارے اٹینڈنٹ سارے ان لوگ وہ استعمال کر رہے ہیں, ریسورسز وہ یوز کر رہے ہیں جو کھانا خود کھا سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جنہیں ٹانگیں ہاتھ پاؤں ویسے دیے ہوئے جیسے ہونے چاہیے, یا ہمارے جیسے ہیں جو ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں, ہماری ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے. یہ ہمارے جو ریسورسز ہیں جو معاشرے کے ریسورسز ہوتے ہیں, یہ جن ملکوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ان سے پوچھیں آپ، یہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ملک میں کوئی اوپر نیچے یس سر کرنے والا کلچر نہیں ہے، یہ سارے لوگ برابر ہیں. کتنی آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ جو مشاہدہ ہے آپ کا وہ بالکل زبردست مشاہدہ ہے. ہمارے یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو منسٹرز ہیں، منسٹرز تو خیر بہت اوپر کی بات ہے، ان کے جو پی ایس ہوتے ہیں ان کے بھی پی ایس ہوتے ہیں، پی ایس ہوتے ہیں اور وہ قلم خود نہیں اٹھاتے ہیں، وہ منسٹر صاحب کے ہاتھ میں قلم. اور یہ ملٹری کی بیوروکریسی میں بھی یہی ہے، کوئی آپ کا ڈنڈا سیدھا کر رہا ہوگا، کوئی آپ کو ٹوپی سیدھا کر رہا ہوگا، کوئی آپ کے ہاتھ میں قلم دے رہا ہوگا. تو یہ تمام لوگ جو ہیں ان کو دراصل سوچنا چاہیے کہ یہ ریسورسز کہاں پہ لگانے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں انہی کے ڈرائیور، ان کے پی اے خدا کی قسم اتنی بڑی گالی نکالتے ہیں نا باہر کھڑے ہو کے جب یہ میٹنگ میں گئے ہوتے ہیں. یہ اگر سن لیں نا شاید تو شرم سے مر جائیں. ایک دوسرے آپ کو کا یہ مفروضہ یہ ہے کہ شرم پائی جاتی ہے، وہ نہیں پائی. But I take it. Thank you very much. Let's bring the debate here to the panel. It's very interesting that everybody is talking about 2 or 3 things which are important, which is policy-related initiatives. Those who are in the decision-making power, they should be able to lead either by example or by allocation of resources or by taking initiatives or by showing concern. We missed talking about Korea. What is the level of concern at the political level for the disabled people in Korea? I would like to give the sample. In these days, the re-election season, but one lady who is a candidate of the most powerful political party, she tried to show her interesting children with disabilities right and visited the institution. This candidate woman take up all the class in front of the media and just to show her has what a goodwill to help children with disability. But that is the most critical discrimination, because the children with disability has their own right and don't like to show naked body in front of the media and show to the whole nation. So after that event, Korean Democrats radical group now in these days make the struggle, speak out to the media again, and demonstration in front of her office. So she became a very dangerous political situation like this. It is اس طرح نہیں ہے کہ میڈیا نے ایشوز ایسے نہیں ہائی لائٹ کرنا، اس کی بھی ایک تہذیب ہے اور اس تہذیب کو مد نظر رکھنا چاہیے. جس طرح وہ بتا رہی ہیں کہ خاتون پولیٹیشین نے بچوں کو نہلانا شروع کر دیا، میڈیا کے سامنے ان کے کپڑے اتارے، ان کو دکھایا کہ میں کتنا زیادہ کنسرن کرتی ہوں. تو اس قسم کی انٹروسو uncivilized media attention بھی نہیں چاہیے، proper media attention چاہیے. So just I want to add one more thing. Media has 2 faces. So we have to know how to we can use the media. Any observations on this? What has been said so far? Just small one very common phrase, nothing about us without us. Nothing without us. Nothing about us. About us without us. It's a very common phrase of disabled people's organization from all over the world. Since 1981 we are using this phrase. That should do the trick. Salami Sahab, would you like to contribute something to this? Fortunately, after the Taliban period, since freedom and democracy has come to the country of Afghanistan, and free media have been being emerged, and so it's good opportunity for us, the disabled people, to express ourselves, to express our needs, our rights through the free media.